اور دوستوں اب جو سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو یہ اس کو آپ لوگ ایک ہارر واقعہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کو آپ لوگ ایک قدرتی جو ایک واقعہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہارر بھی اور ہیلپ فل بھی، تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسے ایک معجزے کے طور پر. تو یہ جو ہے کہتی ہے کہ میں نے ایک میگزین میں یہ بھی دیکھی، وہ کہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب بہت بیمار تھے. تو اسی طرح ایک دن یہ سردیوں کی شامیں تھی اور ہمارے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہوتی تھی. تو دبئی سے آئے ہوئے تھے اور اب ان کی حالت کافی خراب تھی اور بوڑھا بھی تھا. تو اچانک ہم سب عورتیں گھر میں تھی. تو پٹھانوں کہ ہاں یہ ہوتا ہے دوستوں، جو میرے انڈین سبسکرائبر ہے اگر انہیں اس بات کا پتہ نہیں تو بتاتی ہوں. ہم پٹھانوں میں جو پاکستانی پٹھان ہے، خدا کے لیے افغانستان کے پٹھانوں کا نہیں کہتی، میں پاکستانی پٹھانوں کے بارے میں کہتی ہوں. یہ اکثر لوگ اس میں بالکل فرق نہیں کر سکتے، یہ بہت الگ الگ لوگ ہیں. بتاتی ہوں کہ ایک دن اس پر بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. تو پاکستان کے جو پٹھان ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ ہم جب مطلب ہمارے مرد گھروں سے نکلتے تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی باہر گھومتے پھرتے ہیں. ہم باقاعدہ پہلے تو جاتے نہیں، اگر بہت مجبوری کے تحت ہم باہر جاتے تو ہم نقاب میں جاتے ہیں، ہم ایسے نہیں جاتے. اور وہ بھی مجبوری ایسی نہیں کہ ہم دکانوں میں مارکیٹوں میں نظر آئیں، نہیں، کسی کے گھر جانا ہو اسی طرح. تو وہ کہتی ہے کہ ہم سب عورتیں گھر میں تھی تو اچانک ہمارے والد صاحب کو ظاہر سی بات ہے دل کی تکلیف تھی تو دورہ پڑ گیا ہوگا. تو جب اسے دورہ پڑا تو ہم لوگ کافی چیختے چلاتے رہے. کوئی مرد نہیں تھا ہمارے ساتھ کہ اس کو اٹھاتے ہاسپٹل لے کے جاتے، بس ہم کبھی اس کے چیسٹ کو ملتے، کبھی کچھ کرتے. تو اچانک میں بھاگی باہر گلی میں. ظاہر سی بات ہے والدین بہت جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو پیارے ہوتے ہیں، ہر کسی کو، تو اس کے لیے کچھ بھی پھر بندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات بالکل میں بھولی کہ میں باہر جا رہی ہوں دوپٹے میں. تو میں بھاگی باہر کی طرف. یہ شام کا ٹائم تھا، ابھی اندھیرا فل نہیں ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں باہر آئی گلی میں تو ہمارے گلی کے بالکل سامنے روڈ تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا روڈ پہ. مطلب میں کسی سے ہیلپ مانگنا چاہتی تھی تو میں بھاگی، مطلب تھوڑا سا آگے بھاگی، پھر بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو میں واپس گھر کی طرف، وہ کہتی نا انسان کی جب اوسان خطا ہوتے، میں واپس گھر کی طرف بھاگنے لگی کہ کوئی نہیں ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے، چلو ہم خود اسے ہاسپٹل لے کے جاتے. تو میں جیسے ہی گھر کی طرف بھاگی تو گیٹ سے مطلب جیسے میں اپنے گیٹ میں انٹر ہو رہی تھی تو میرے ساتھ ایک شخص بھی انٹر ہوا. میں اس کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن میں اپنے والد کے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی. تو جیسے میں کمرے کے اندر آئی تو وہ کہتی ہے کہ میری امی، میری بہنیں سب چیخ رہے تھے. میرے والد صاحب بالکل مطلب اس کی سانسیں بند تھی، اس پر پسینہ شروع ہوا تھا، آنکھیں باہر کی طرف نکلی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ شخص میرے آنے سے 1 منٹ بعد آیا کیونکہ اس کو میں نے پیچھے چھوڑا تھا، میں بھاگ کے آئی تھی. تو وہ میرے پیچھے اندر آیا اور اس نے میری ماں کے ہاتھ سے، میری ماں جو ہے میرے والد کو ایک ٹیبلٹ تھی، دل کا ہوتا تھا، وہ کھلا رہی تھی. تو میری ماں سے وہ ٹیبلٹ لی اور خود گلاس جو ہے پانی کا بھر دیا اور وہ ٹیبلٹ بھی میرے والد صاحب کو دی اور اس کو وہ دوائی بھی دی، ایک سیرل ہوتا تھا اس سے 2 چمچ دیے اور اس کو آرام سے لٹایا اسی طرح بیڈ پہ اور کہا اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے سر ہلایا کہ ہاں، اور پھر وہ نکلا. جیسے ہی وہ نکلا تو اچانک ہم سب کو کوئی ہوش نہیں تھا. ہم صرف والد صاحب کے جو چارپائی تھی اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے زیادہ تکلیف میں. مطلب جب ہم بندہ ہوتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کو بار بار دیکھ رہی تھی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہی تھی. تو اچانک میں نے اس شخص کو دیکھا جو کہ ابھی مطلب گھر سے مکمل طور پر باہر نہیں نکلا تھا، ابھی گھر کے اندر تھا، بس صرف کمرے سے نکلا. تو میں اس کے پیچھے بھاگی کہ یہ کون ہے، کیونکہ میری امی نے بھی میری طرف دیکھا کہ یہ کون تھا. تو جیسے ہی میں اس کے پیچھے مطلب بھاگی تو
صحن میں وہ مجھے نہیں ملا. میں سمجھی ہمارے گیٹ جو ہے ایک ٹن، ہمارے گھر میں ایک ٹن آپ لوگی تو اسی طرح گیٹ وہاں ہوگا. تو میں نے سوچا چلو گیٹ میں تو ملے گا، گیٹ میں بھی نہیں تھا. میں نے گیٹ کھولا، گلیوں میں دیکھا، وہ گلی بہت دور تک نظر آتی ہے. مطلب اتنے چند سیکنڈ کے فاصلے پر وہ غائب نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ سائڈ وہ گلی بہت لمبی ہے. میں حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا. وہ کہتی ہے وہ شخص بالکل، میں بھاگی، میں آدھے راستے تک بھاگی، پھر میں نے دیکھا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہمارے قریب کوئی گھر تھا کہ اس کے اندر گیا ہو، اور نہ یہ ممکن تھا کہ 6-7 سیکنڈ کے فاصلے پر وہ وہاں سے غائب جائے، کیونکہ وہ 5 منٹ کا راستہ تھا جو کہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا، اور وہ 5 منٹ لمبا تھا. تو میں جلدی واپس گھر آئی، اور اس کے بعد کچھ دنوں تک ہم اس بات پر بحث کرتے رہے. وہ شخص ہمیں پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا، نہ اس گلی میں، نہ وہاں کسی کے گھر جاتے ہوئے کہ چلو یہ یہاں کا رہنے والا ہے، اور نہ ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہوا. لیکن جو بھی تھا معجزاتی طور پہ ہوا تھا. کسی شخص، کوئی بھی شخص تھا، ہماری مدد کے لیے آیا تھا. فرشتہ تھا، جن تھا، کچھ پتہ نہیں چلا. وہ کہتی ہے، اور آج تک ہم لوگ اس بات کو لے کے اکثر باتیں کرتے ہیں، جتنے لوگ ہم وہاں کھڑے تھے، ہم سب کو وہ بہت نورانی تھا، اور اس کی آنکھیں بہت روشن تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہم آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، ایسی آنکھیں تھی اس کی. اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوریز. اور پلیز یار، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری سٹوریز واچ کیا کریں، یہ ریئل واقعات پر مبنی ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.